آہستہ آہستہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ دنیا سے اہل ایمان مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں، شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی نرم خنک پیاری سی ہوا چلے گی، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر کا جذبہ یا ایمان کا جذبہ ہوگا، اس پیاری پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے اللہ اس کی روح اپنے پاس واپس بلا لے گا۔ آپ نے فرمایا وہ ہوا اتنی اس حد تک عام ہو جائے گی، اگر کوئی بندہ مومن کسی پہاڑ کے اندر بھی چھپا ہوا ہے، وہ ہوا وہاں بھی پہنچے گی، وہاں پہنچ کر بھی اس کی روح کو پیار محبت سے اس ہوا کے ذریعے نکال کے اللہ کی عدالت میں پہنچا دیا جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے خود اللہ کے رسول سے سنی ہے، اور میں نے خود اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ پھر پیچھے برے لوگ اور بدترین اور گندے لوگ رہ جائیں گے، جو چستیوں میں تو پرندوں کی طرح ہوں گے، لیکن ان کے دل، ان کے خواب، ان کے ارادے درندوں کی طرح ہوں گے۔ اچھائی برائی کی ان کو کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ شیطان ان کے سامنے ایک شکل میں آ کے کہے گا تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ پوچھیں گے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو شیطان کہے گا یہ بت ہیں نا، ان کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، خوب دولت بھی ان کے پاس ہوگی، زندگی بھی بڑی مزے مزے کی اڑا رہے ہوں گے، اور اسی حالت میں قیامت شروع ہو جائے گی اور سور میں پھونک دیا جائے گا۔ غالباً یہی وہ دور ہوگا یا اس سے پہلے دور ہوگا، بیت اللہ کے اوپر 2 دفعہ حملہ کیا جائے گا۔ جب کچھ اہل ایمان ابھی زندہ ہوں گے تب بھی بیت اللہ پہ حملہ ہوگا، ایک بہت بڑا لشکر ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2118 ہے، بہت بڑا لشکر ہوگا، ایک بڑا لشکر۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ پہ حملہ کرے گا، ایک صحرا میں پہنچیں گے تو اس لشکر کے پہلے شخص سے لے کے آخری شخص تک پورے کے پورے لشکر کو، زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر اللہ دنسا دے گا اور اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، کیونکہ ابھی اس گھر کے ماننے والے زندہ ہوں گے، اللہ نے ان کی لاج رکھنی ہوگی، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنی ہوگی، اسے امن والا گھر بنانا ہوگا۔ ہماری ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سن رہی تھی اللہ کے پیارے نبی سے، کہتی ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی، سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، لشکر میں کچھ پانی پلانے والے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں، اور اس بڑے سارے لشکر میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے جو حملہ کرنے کی نیت سے نہیں آ رہے ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، سب کو ہی دنسا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس لشکر کے پہلے شخص سے لے کے آخری شخص تک سب کو دنسا دیا جائے گا۔ ہاں، پھر قیامت کے دن ان کو نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ ان میں سے جو حملہ کرنا چاہتے تھے ان کی نیت یہ تھی، ان کا اور طرح سے حساب ہوگا، جو یہ نیت نہیں رکھتے تھے ان کا اور طرح سے حساب ہوگا۔ اس کی شرح میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے عذاب انہی جیسا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور دفعہ حملہ ہوگا بیت اللہ کے اوپر، لیکن غالباً یہ قیامت قائم ہونے سے متصل پہلے حملہ ہوگا، جب اہل ایمان دنیا سے اٹھ چکے ہوں گے۔ اب بیت اللہ کا حج کرنے والا، اللہ کو واحد کو ماننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تو اب جو حملہ ہوگا
اللہ رب العزت اس میں ایک چھوٹی پنڈلیوں والے حبشی انسان وہ حملہ کرے گا اور بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ کو اکھاڑ دے گا، اور اللہ کو ایسے ہی منظور ہوگا، کیونکہ اس دور میں غالباً اللہ کو ماننے والا کوئی باقی ہی نہیں بچے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ معاشرتی حالات، دینی اقدار اور اخلاقی زوال تھا جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ دعا ہے کہ ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً بے حیائی کے حوالے سے بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ بعض دفعہ تو سچی بات ہے کہ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ ان نوجوانوں کا، ان بیٹوں کا، ان بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ہماری اپنی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اس پہ مل بیٹھ کے سوچنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ان حالات سے آپ کو مایوس کرنا مقصود نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر بھی جو دین پہ قائم رہیں گے، بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اللہ ان کی استقامت کی وجہ سے ان کو 50 صحابہ کے برابر اجر دے گا۔ بس صرف یہ سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے کہ چیلنجز بڑے بڑے آ سکتے ہیں اور سازشیں بہت گہری ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔